السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ نساء مدنی صورت 5ویں سپارے کا 10واں رکوع، آیت نمبر 93۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد لہ عذابا عظیما۔ اور جو شخص کسی مومن کو دیدہ دانستہ قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جی، قتل خطا کے کفارے کی مختلف صورتیں اور توبہ کا طریقہ تو بیان کر دیا گیا، مگر کسی مومن کا قتل عمدن انتہائی شدید جرم ہے جس کا اس دنیا میں کفارہ ممکن ہی نہیں۔ قتل ناحق کسی غیر مسلم کا ہو تو وہ بھی شدید جرم ہے، پھر اگر مومن کا ہو تو مزید شدید جرم بن جاتا ہے۔ نیز جرم بیان کرنے کے بعد اللہ کا غضب اور اس کی لعنت کے الفاظ سے اس جرم کی شدت واضح ہو جاتی ہے۔ رہا یہ سوال کہ ایسے مجرم کی توبہ بھی قبول ہے یا نہیں، تو اگرچہ اس میں علماء کا اختلاف موجود ہے، تاہم سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بات کے قائل ہیں کہ ایسے مجرم کی توبہ قبول نہیں ہوتی، جیسا کہ احادیث سے جہاں یہ بات واضح ہوتی ہے وہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ نمبر 1، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا، اللہ نے تم پر ایک دوسرے کے خون، مال اور آبرو اسی طرح حرام کر دی ہے جس طرح تمہارے اس دن یوم النحر کی، تمہارے اس شہر مکہ کی اور تمہارے اس مہینہ ذوالحجہ کی حرمت ہے۔ نیز فرمایا کہ میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر نہ بن جانا۔ نمبر 2، قتل ناحق اور قتل عمد۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان تلوار لے کر باہم لڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو قاتل تھا، مقتول کا کیا قصور؟ فرمایا، اس لیے کہ وہ بھی اپنے ساتھی کے قتل کے در پہ تھا۔ نمبر 3، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں پر اللہ قیامت کے دن سب سے زیادہ غضبناک ہوگا: حرم میں الحاد کرنے والا، اسلام میں طریقہ جاہلیت کا متلاشی، اور ناحق کسی کا خون بہانے کا طالب۔ نمبر 4، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قاتل کی پیشانی کے بال اور سر مقتول کے ہاتھ میں ہوگا، اور اس کے گلے کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا، اور اللہ سے فریاد کرے گا کہ اے میرے رب، اس نے مجھے قتل کیا تھا، یہاں تک کہ عرش کے قریب لے جائے گا۔ راوی کہتا ہے کہ لوگوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے توبہ کا ذکر کیا تو انہوں نے یہی آیت پڑھی اور کہا کہ یہ آیت نہ منسوخ ہے اور نہ بدلی گئی، پھر اس کی توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ نمبر 5، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اخیر زمانے میں نازل ہوئی، لہٰذا محکم ہے، اسے کسی چیز نے منسوخ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے قتل اور ڈکیتی اور ہر قسم کی کبیرہ گناہوں سے محفوظ فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔